24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 5 پر ہے. عنوان ہے قدرتی ماحول اور وسائل. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلق پر. اس باب کے اختتام پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ شناخت کر سکیں کہ قدرتی ماحول جاندار اور بے جان اشیاء پر مشتمل ہے. جان سکیں کہ انسانی زندگی کے لیے قدرتی وسائل جیسے زمین، ہوا، پانی اور سورج وغیرہ بہت ضروری ہیں. قدرتی وسائل اور ان کی اہمیت جان سکیں. قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی مادی اشیاء میں فرق جان سکیں. شناخت کر سکیں کہ لوگ قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انسانی ضروریات کی اشیاء بناتے ہیں. بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. بچوں کو بتائیں کہ ہماری زمین پر 2 قسم کی چیزیں ہیں. پہلی وہ جو اللہ تعالی نے بنائی اور دیں، اور دوسری وہ جو انسانوں نے اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزوں کی مدد سے خود بنائی. یہ بتانے کے بعد کہ زمین پر یہ 2 قسم کی چیزیں ہیں، اللہ تعالی کی بنائی اور دی ہوئی، اور اللہ تعالی کی بنائی اور دی ہوئی چیزوں کی مدد سے جو چیزیں انسانوں نے بنائی. پھر آپ تختہ تحریر پر 2 کالموں میں اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں لکھیں جو بچے بتائیں گے. یعنی آپ بچوں سے کہیں گے کہ دیکھو بچوں، یہ 2 عنوانات لکھے ہوئے ہیں تختہ تحریر پر، تو آپ بتائیں، کچھ چیزوں کے نام لیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں جو انسانوں کی بنائی. اب آپ بچوں کو بتائیں کہ اس طرح کی چیزوں کو قدرتی اور مادی وسائل کہتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں وہ قدرتی ہو گئی، اور جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں وہ مادی، ان کو وسائل کہتے ہیں. اور وہ اگلے باب میں انہی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ بچوں، اس باب میں آپ یہ پڑھیں گے کہ قدرتی ماحول کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، قدرتی وسائل کون سے ہیں اور مادی وسائل کون سے ہیں. اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف. اجسام لفظ جسم کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں چیزیں، اور چونکہ بچے انگریزی بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو باڈیز اگر آپ اجسام کے ترجمے کے طور پر بتائیں گے تو بچے شاید بہتر سمجھ پائیں. ماحول، ارد گرد کے حالات. اب کس چیز کے ارد گرد کے حالات؟ یعنی ہم اگر کہیں کہ یہ ہمارا ماحول ہے تو ہمارے ارد گرد، یعنی ہمارے نیچے سے مراد زمین پر جو چیزیں ہیں، اور ہمارے کچھ اوپر بھی جیسے ہوا ہے، فضا ہے، یہ ساری چیزیں ماحول میں آتی. انسان، جانور، پودے. اشیاء لفظ شے کی جمع ہے اور اس کے معنی چیزیں ہیں. یعنی شے کا مطلب چیز اور اشیاء کا مطلب چیزیں. نسل بچوں کو آپ بتائیں گے کہ نسل سے مراد یہ ہے کہ کسی خاندان میں کسی کے بچے، پھر آگے پھر اس کے بچے. تو یعنی ایک باپ ہے تو باپ کے جو بچے ہیں وہ اس کی نسل ہے، اور پھر بچوں کے آگے جو بچے ہیں وہ بھی اس نسل میں شمار ہوں گے. وسائل لفظ وسیلہ کی جمع، اس کے معنی ہیں ذرائع. وسیلہ کے معنی ہوا ذریعہ اور وسائل کے معنی ہوئے ذرائع.
حرارت گرمی، ہیٹ، معدنیات لفظ معدن کی جمع ہے وہ چیزیں جو کان سے نکلے یعنی دھاتیں۔ نشو و نما یہ لفظ محترم ٹیچر آپ بچوں کو بھی بتائیں گے کہ نشو و نما ہوتا ہے، لوگ اس کو نشو و نما پڑھ جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہے پرورش، پرورش بڑھنا، بڑے ہونا، چاہے وہ پودے کا بڑا ہونا ہے، چاہے وہ جانور کا بڑا ہونا ہے، چاہے وہ انسان کا بڑا ہونا۔ بڑھوتری یہ زیادہ استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے لیکن ہوتا ہے، اس کے معنی ہے بڑھنا، بڑے ہونا۔ مادی، مادہ سے بنی ہوئی، مٹیریل۔ میں نے محترم ٹیچر جیسے آپ سے گزارش کی تھی کہ ان مضامین کے ساتھ چاہے واقفیت عامہ ہو یا معاشرتی علوم ہو، جہاں ضروری ہو وہاں زبان کی درستی کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے۔ یہ جو لفظ مادہ یا مادی ہے یہ کبھی بھی اس سینس میں، ان معنی میں آپ دال کو بغیر شد کے نہ لکھیں اور پڑھیں۔ عطا کردہ، دی گئی، مصنوعات، فیکٹری میں بنی ہوئی چیزیں۔ زرخیز، زیادہ اور اچھی پیداوار دینے والی زمین، اس کو کہتے ہیں زرخیز۔ مسکن، گھر، مسکن جہاں قیام کیا جائے، جہاں رہا جائے، بلکہ رہائش کے معنوں میں مسکن لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کرۂ ارض، زمین، کرہ کے معنی ہیں پلانٹ، سو کرۂ ارض کے معنی ہوئے کہ زمین کا کرہ ہے یا پلانٹ ہے۔ ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ لفظ استعمال ہوا ہے متن میں پن چکی۔ پن چکی یہ پانی سے چلنے والی چکی ہوتی ہے جو ہوا کی قوت کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ آپ کے لیے میں تجویز کروں گا محترم ٹیچر کہ آپ نیٹ سے اس کی تصویر آپ سرچ کر کے لیں اور وہ بچوں کو آپ دکھا دیں کہ پن چکی کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ گلیشیئر یہ برف باری کے بعد، یعنی برف باری جس کو آپ سنو فال کہتے ہیں، اس کے بعد جب بہت بڑے پہاڑی علاقے میں برف جم جاتی ہے یعنی آئس میں تبدیل ہو جاتی تو اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ تو دونوں یہ انگریزی کے الفاظ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں سنو اور آئس کے لیے الگ الگ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اردو میں سنو بھی برف ہے اور آئس بھی برف ہے، تو آپ بچوں کو سمجھائیے گا کہ جب پہاڑوں پر ایک وسیع علاقے میں برف پڑتی ہے جو گالوں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ تو سنو ہوتی ہے، اسی لیے اس کو سنو فال کہتے ہیں، لیکن وہ جب برف جم جاتی ہے، آئس میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسے پھر گلیشیئر کہتے ہیں۔ اور ایسے علاقوں میں اسی لیے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے۔ اور یہ بھی بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ گلیشیئر پگھلتے ہیں گرمی کے موسم میں تو وہ پھر پانی بن کر یہ دریاؤں میں آ جاتا ہے، اور تب گلیشیئر کی وجہ سے دریاؤں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ یہ صفحہ نمبر 43 کھولیے گا اور اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے نمبر 2، ہوا، ہوائی جہاز کو اڑانے اور پودوں کی نشو و نما میں کیا کام کرتی ہے۔ یہ دیکھیں سرگرمی کے عنوان کے نیچے ہوائی جہاز کی تصویر بنی ہوئی ہے اور پھر ایک تصویر میں پودے موجود ہیں۔ آپ ان کی وضاحت کریں گے، بچوں کو سمجھائیں گے کہ ہوائی جہاز کو اڑانے میں ہوا کا کیا کردار ہے اور پودوں کی نشو و نما میں اس کا کیا کردار ہے۔ یعنی مختصراً یہ چند جملے لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر کہ ہوائی جہاز کے پر اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ہوا بہت تیز گزرتی ہے، اس سے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، مگر پروں کے نیچے ہوا کا دباؤ اوپر والے دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا کے اس دباؤ کے نتیجے میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو جہاز کو اوپر اٹھا دیتی ہے، یعنی آگے سے ہوا کا دباؤ یا پریشر ہوتا ہے، اس سے پھر ہوائی جہاز اوپر اٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پودوں کی نشو و نما میں ہوا کیا
کیا کردار. دیکھیے بچوں کو آپ بتائیں گے کہ بھئی جس طرح انسان اور جانور سانس لیتے ہیں اور ہم انہیں جاندار کہتے ہیں، اسی طرح پودے بھی جاندار ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں اور ان کو سانس لینے اور اپنی خوراک بنانے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور آکسیجن ہوا میں موجود ہوتی ہے. یہ ظاہر بات ہے ان کی نشو و نما میں ہوا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.